خبر دیں گے آپ کو، آرمی چیف سے CIA کے چیف کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ آرمی چیف سے CIA کے چیف کی ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ملاقات کے حوالے سے، جو کہ آرمی چیف سے CIA کے چیف کی ہوئی ہے اور اس ملاقات میں افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس ملاقات میں DG ISI نے بھی شرکت کی ہے۔ ISPR کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے۔ آرمی چیف سے CIA کے چیف کی ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ISPR کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اس ملاقات میں DG ISI نے بھی شرکت کی ہے اور اس ملاقات میں افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ملاقات میں افغانستان کی صورتحال اور دیگر امور زیر غور آئے ہیں۔ ملاقات میں DG ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے بھی شرکت کی ہے۔ آرمی چیف سے ملاقات کی ہے CIA چیف نے اور اس ملاقات میں افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ISPR کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اس ملاقات میں DG ISI بھی شریک ہوئے ہیں۔ یہ مناظر ہیں اس ملاقات کے جو کہ ہوئی ہے آرمی چیف سے CIA چیف کی، اور اس ملاقات میں افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ DG ISPR کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اس ملاقات میں DG ISI نے بھی شرکت کی ہے اور افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اس ملاقات میں افغانستان کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ DG ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی اس ملاقات میں شریک تھے۔ آرمی چیف سے ڈائریکٹر CIA ولیم جوزف نے ملاقات کی ہے اور افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا اور اس موقع پر DG ISI بھی موجود تھے۔ یہ مناظر ہیں اس ملاقات کے جو کہ آج ہوئی ہے۔ آرمی چیف سے CIA چیف کی ملاقات ہوئی ہے۔ افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ISPR کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اس ملاقات میں DG ISI نے بھی شرکت کی ہے۔ آرمی چیف سے ڈائریکٹر CIA ولیم جوزف نے ملاقات کی ہے۔ یہ مناظر ہیں اس ملاقات کے اور اس ملاقات میں افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ISPR کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اس ملاقات میں DG ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے بھی شرکت کی ہے، جس کے مناظر آپ اپنی TV سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ آرمی چیف سے CIA چیف نے ملاقات کی ہے۔ ولیم جوزف نے آرمی چیف سے ملاقات کی ہے اور افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ISPR کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ DG ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی اس ملاقات میں بھی شریک تھے۔ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب نے۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آرمی چیف سے CIA کے چیف کی ملاقات ہوئی ہے، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے جس میں افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے؟ یقینی طور پہ یہ ملاقات بہت اہم نوعیت کی ہے۔ جو صورتحال افغانستان میں ہوئی ہے، جو انخلا کے فوراً بعد جس طریقے سے ہیزرٹی انخلا کیا گیا وہاں، اس کے بعد جس قسم کی صورتحال کا سامنا ہے افغانستان میں، اور خاص طور سے حکومت سازی کے سلسلے میں جو کیبنٹ انہوں نے اناؤنس کی ہے، اس کے اوپر بھی امریکہ کو کی ریزرویشنز ہیں، اور جو بھی صورتحال کی گمبھیریت ہے اس کے حوالے سے گفتگو کرنا بہت ضروری تھا۔ اسی لیے وہ خاص طور سے یہاں تشریف لائے ہیں CIA کے ڈائریکٹر صاحب ولیم جوزف برنز، اور انہوں نے ملاقات کی ہے آرمی چیف سے بھی، اور اس ملاقات میں جیسا آپ نے کہا کہ DG ISI بھی موجود تھے، جو حال ہی میں یعنی چند دن پہلے جو ہے کابل کے دورے پر گئے تھے، اور وہاں کی پوری صورتحال کا ادراک انہوں نے حاصل کیا اور وہ شیئر کیا ہوگا انہوں نے CIA کے ڈائریکٹر سے کہ وہاں کیا کنڈیشنز ہیں اس وقت، کیا سوچ ہے وہاں کی قیادت کی، جو طالبان کی قیادت ہے۔ تو اس حوالے سے اس ملاقات کو بہت اہم قرار دیا جا سکتا ہے۔ سلیم بخاری صاحب، اس ملاقات کا کیا دیکھ رہے ہیں، کیا اثر پڑے گا؟ آئندہ کچھ دنوں میں جو ہے 11 ستمبر کو حلف برداری تقریب بھی ہے طالبان کی جانب سے، اس ملاقات کا کیا اثر دیکھ رہے ہیں اس پر؟ دیکھیے، جیسے پہلے میں نے کہا، یہ بہت اہم ملاقات ہے۔ اس سے نازک موڑ پر جب افغانستان میں چیزیں اثر نو تشکیل پا رہی ہیں، امریکہ کے کنسرن ہے، امریکہ کے انٹرسٹ وہاں بھی موجود ہیں، اور یہ بات امریکہ نے پہلے بھی اس کو تسلیم کیا ہے اور اب بھی وہ تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان شاید واحد ملک ہے جس کی قیادت طالبان کے ساتھ کنورس کر سکتی ہے، ان سے بات چیت کر سکتی ہے، اس کے ذریعے ان کے مفادات کا تحفظ ممکن ہے۔
اس لیے ایک اہم موقع کے اوپر ایک اہم اہلکار جو ہے امریکی حکومت کا وہ اس وقت اسلام آباد میں موجود ہے، اور یہ ملاقات جو آرمی چیف سے اور DGISI سے ہوئی ہے، یہ میرے خیال سے برین سٹارمنگ ہے کہ آئندہ جو صورتحال پیدا ہوگی افغانستان میں اس کو ہینڈل کرنے کے لیے، اس کو ڈیل کرنے کے لیے کیا یعنی حکمت عملی جو ہے وہ اپنائی جائے۔ تو ایک بار پھر میرے خیال سے امریکہ کو یہ ریئلائز ہوا ہے کہ پاکستان اہم ملک ہے، پاکستان کی قیادت کے ساتھ مشاورت کے بغیر افغانستان میں صورتحال سے نہ نپٹا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کے لیے کوئی حکمت عملی تشکیل پا سکتا ہے۔ سلیم بخاری صاحب، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ DGISI نے کچھ دن پہلے وہاں پر افغانستان کا دورہ بھی کیا ہے، کچھ دنوں تک جو ہے تقریب حلف برداری بھی ہے اور حکومت کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ آنے والے دنوں میں افغانستان اور پاکستان کے جو حالات ہیں اس کو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان اور افغانستان کے حالات تو میرے خیال سے اب ایک بہتر سمت اختیار کریں گے، اس لیے کہ بظاہر بہت انڈرسٹینڈنگ کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ آج ہی ایک C-130 جو ہے وہ امدادی سامان لے کر کابل پہنچا ہے۔ کابل کی جو لیڈرشپ ہے، اس کے ترجمان کے جو بیانات ہیں وہ پاکستان کے لیے بہت تسلی آمیز ہیں، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی قوت کو، کسی بھی آرگنائزیشن کو، کسی بھی ٹیررسٹ گروپ کو یہاں سے پاکستان کے خلاف آپریٹ نہیں ہونے دیں گے۔ اور دوسری طرف دیکھنا یہ ہے کہ اب امریکہ جو ہے وہ ہم سے چاہتا کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو CIA کے اہلکار آئے ہیں، انہیں کس قسم کی مشاورت ہے، یہاں پر کس قسم کا تعاون انہیں درکار ہے، اس پر سارا انحصار ہے کہ آنے والے دنوں میں امریکہ جو ہے وہ افغانستان میں اپنے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کیا پاکستان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ اور پاکستان کے تعاون سے طے کرے گا یا کوئی اور راستہ اختیار کرے گا۔ میرے خیال سے یہ ملاقات اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس وقت طالبان کی قیادت کے ساتھ کمیونیکیشن کا اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ پاکستان سے مشاورت کر کے پاکستان کے ذریعے ان تک رسائی حاصل کی جائے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب آپ کے وقت کا۔